وبرکاتہ۔ تھک گئے ہو؟ لگدا انجے تھک گئے ہو، سلام دا جواب تے دیو نا۔ اگر میں تہانوں کہاں بھئی تسی اگے اگے آ جاؤ تے تسی غصہ کر جانا تے میں کہاں گا اے جگہ جڑی خالی پئی ہے نا اے اچھی نہیں لگتی، اگر یہ پر ہو جائے تے پھر خوبصورت بن جائے گی۔ تھوڑی جی ہمت کرو، اگے آ جاؤ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، اب یار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، آپس میں تو لڑنا بس یاد رہا، دشمن کو مٹانا بھول گئے۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ۔ اتنا مجمع آواز پھر بھی نہیں آ رہی، ذرا درود پڑھو، محبت نال پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، ذرا پھر درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مختصر وقت دے اندر نبی پاک علیہ السلام جو بات، جو عنوان، جو موضوع، جو ٹاپک بیان کرنا ہے وہ میں احساس دلانا ہے ایک بات دے اوپر۔ آج کل ساڑھے معاشرے دے اندر جندہ باپ اور جندی والدہ فوت ہو جائے وہ کون ہوندہ ہے بھلا؟ یتیم ہوندہ ہے، مسکین ہوندہ ہے۔ اگر اوندے نال زیادتی کیتی جائے، ظلم کیتا جائے، ایک تے انہوں صدمہ ہوندہ ہے اپنے ماں باپ دا، ایک اوپر رشتہ دار عزیز و وقارب صدمہ دین، تکلیف دین یتیمانو، تے میرے مالک نو اے عمل، اے کام اچھا نہیں لگدا۔ میں صرف دو اللہ دے قرآن دی آیات اور دو احادیث بیان کرنے نے، یعنی کہ دو فائدے بیان کرنے نے۔ یتیمہ نال پیار کرو گے فائدے کے ہوں گے، اور دو یتیمہ دا مال کھان والے دو نقصانات، اور نقصان کی نے میں دو بیان کر کے ایک واقعہ بیان کرنے دے اپنی بات کو ختم کر دینا ہے۔ محبت دے نال، پیار دے نال ذرا میری بات کے اوپر غور کرنا۔
یتیمہ دے نال پیار کرنا، محبت کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ یتیمہ نال پیار کرتا ہے اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا۔ ایک عمل ایدی تشریح پھر بعد اندر ہوئی گی۔ دوسرے سے صرف ساتھ ہی نہیں، صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ بھی نصیب ہوئے گا انشاءاللہ۔ حضرات یتیمہ دے نال پیار کرنا اور محبت کرنی، سہارا دینا اللہ نو بڑا ہی عمل پسند ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نو وہ گھر بڑا پسند ہے، وہ پسند نہیں جڑی کوٹھی ہوئے جن دے اندر ماربل اچھا ہوئے، فرمایا میں نے وہ گھر بڑا پسند ہے جن دے اندر یتیم دی عزت، یتیم نال پیار، یتیم نال محبت کی تھی جائے، وہ میرے مالک نو بڑا گہرانا پسند ہے۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سننا، میں اپنی بات کو شروع کرا، ذرا محبت نال توجہ میرے پاس رکھنا تاکہ جو گل میں بیان کرا تہاڈی سمجھ دے اندر آ جائے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو سنن سنان تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا توجہ ہے تہاڈی، گل شروع کر دیے، ذرا کہو کہ جناب محمد، نبی پاک دے درود پڑھ لو پیار نال، پھر پڑھو جناب محمد۔ تسی تے ہی بیٹھو جی میں دم کران آئے ہو، ذرا پڑھو یار درود جناب محمد۔ میرے خیال ہے ہونا میرے بھائیوں نے میری گل سمجھ نہیں آئی، میں کہا اگے آ جاؤ، تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ رب رحمان نے قرآن نازل فرمایا، اللہ رب رحمان نے اعلان فرمایا، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اللہ رب رحمان نے اعلان فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، ان الذین یأکلون، وہ لوگ جڑے یتیمہ دا مال کھاندے نے، وہ لوگ جڑے یتیمہ دا مال کھا جاندے نے، اور کھان تو بعد وہ لوگ اے نہ سمجھن ساڈا پیٹ پوجا ہو گیا ہے، وہ اے نہ سمجھن مسلمانوں کہ اسی یتیمہ دا مال کھا لے کچھ نہیں ہونی۔ اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا، کچھ ضرور ہوئے گی دنیا دے اندر بھی۔ فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا او اے نہ سمجھن اسی جناب والا پیسے کھا لینے، جناب اسی عیش و عشرت دے اندر جا رہے ہیں، نا نا نا، فرمایا انما یأکلون، او مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنی پیٹ دے اندر جہنم دے نال آگارے بھر رہنے، آگ دے انگارے بھر رہنے میں قربان جاواں۔ ہائے اللہ میری توبہ توجہ کرنا، یتیمہ نال پیار کریا کرنا، یتیمہ نال محبت کریا کرنا، یتیمہ دے سر شفقت کریا کرنا، میں قربان جاواں۔ اللہ رب رحمان نے اعلان فرمایا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا او لوگ جنہاں نو خود بھوک ہوندی ہے لیکن اپنی بھوک نو برداشت کر دینے، اپنی بھوک برداشت کرن تو بعد یتیماں نو کھانا کھلان دینے، مسافراں نو کھانا کھلان دینے، خود بھوکے نے لیکن یتیماں نو کھلان دینے، اور انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید، وہ کی کر دینے، وہ نہیں کہندے، وہ کہندے نے صرف اسی اللہ دی رضا واسطے کھلایا ہے، اسی اللہ دی رضا واسطے کھانا کھلایا، میں قربان جاواں۔ لا نرید منکم جزاء، اسی کوئی بدلہ نہیں لینا، ولا شکورا، اسی
کوئی شکر گزاری نہیں لینی میں قربان جاواں آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے جڑی پہلی میں آیت پڑھی سی ان الذین یأکلون اس آیت اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جڑا ظالم یتیماں دا مال کھاندے نے جڑے ظالم یتیماں نال برا سلوک کردے نے اس آیت دے تحت ایک حدیث سننا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا قیامت والا دن ہوئے گا رب دی عدالت دا دن ہوئے گا ایک کئی بندیاں نو لیاندا جائے گا میرا رب انہاں نو جہنم اندر سڑ دے گا جدو جہنم دے اندر جان گئے وہ ظالم اپنے ہتھاں دے نال انگارے چک کے اپنے منہ اندر بان گئے ہائے اللہ میری توبہ سائل نے سوال کیتا ہے آقا سونے آخر مسئلہ کی بنے گا کیوں بان گے میرے نبی نے فرمایا اور دنیا دے اندر ہے کہ یتیماں نال برا سلوک کردے سن یا دنیا دے اندر ہے کہ یتیماں دا مال کھاندے سن اللہ نے اج قیامت والے دن فیصلہ یہ کیتا ہے دنیا دی عارضی زندگی دے اندر ہے کہ وہ دنیا دی عارضی زندگی دے اندر ہے کہ یتیماں دا مال کھاندے سن اللہ نے فیصلہ یہ کیتا ہے ہمیشہ واسطے جہنم بھی ہوئے گی اور جہنم دے جڑے انگارے نے وہ اپنے ہتھاں دے نال چک چک کے اپنے منہ اندر بان گے اور ہمیشہ ہی ایویں چلدا رہے گا ہمیشہ انج ہوندا رہے گا میں قربان جاواں سونیا یتیماں نال پیار کر انہاں نو محبت کریا کرنا اللہ دی قسم انہاں نال پیار کرے گا میرے نبی بڑا پیار کریا کردے یتیماں نال میرے نبی بڑی محبت کریا کردے کیونکہ میرے نبی نے منظر ویکھیا سی کیونکہ میرے نبی خود یتیم سن میرے نبی خود شہید سن میرے نبی نو پتہ سی یتیماں دا دکھ کی ہوندا ہے اج سانو پتہ کوئی نہیں گا یتیماں کی ہوندا ہے یتیمی دے اندر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے جدا باپ ٹر جائے اندے کل پوچھیا کرنا جدی ماں ٹر جائے اندے کل پوچھیا کرنا یتیم کی ہوتا ہے ہائے اللہ میری توبہ آج تے جناب نفرتہ کیتیاں جاندیاں نے آج تے جناب یتیمانو گلی دے اندر کھڑونی نہیں دین دے یتیمانو کر آنی نہیں دین دے آخر مسئلہ کیے جی مسئلہ ہے انہاں دے اندر ویرس ہوئے گی مسئلہ ہے انہاں آندے کوئی نہیں گی مسئلہ ہے انہاں دا رنگ اچھا نہیں گا مسئلہ ہے انہاں نو بولن دا ول نہیں آندا میرے بچے تے بڑے سونے لگ دے نے میرے بچے تے بڑے اچھے نے میں اپنے بچیاں نال انہاں نو کھیلن نہیں دے گا اوے کملیا سوچیا تے کرنا تیرے بچیاں نو نہان والی ہے گی تیرے بچیاں نو کپڑے پہنان والی ہے اوے ظالما انہاں نو نہلان والی اس دنیا تو رخصت ہو گئی ہے او ظالما انہاں نو کون نہلائے گا انہاں نو کون گلاں سکھائے گا تو تے اپنے بچیاں نو پڑھا لینا نا تو تے اپنے بچیاں نو تعلیم دلا لینا نا انہاں نو تعلیم دلان والا باپ کوئی نہیں گا وہ ظالمہ کدی سوچیا تے کرنا تیریاں تے نفرتیں بڑھدیاں جا رہیاں نے تو تے اپنی نفرت دے اندر اندھا ہو گیا ہے نا نفرتہ کریا کرے نا نال وہ تے پیار دے لائق نے وہ تے محبت دے لائق نے پیار کریا کر اینا نال محبت کریا کر اینا نال اگر پیار کرے گا مسلمانہ ہوئے گا کی آمینہ دلال نے فرمایا جڑا بندہ یتیمہ دی کفالت کردہ ہے یتیمہ نال پیار کردہ ہے آمینہ دلال نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا آنا فقا آفین الیتیم فی الجنتی ہا قضا آمینہ دلال نے فرمایا میں اور آنا وقافی الیتیم جڑا یہ بندہ یتیمہ دی کفالت کردہ ہے جڑا بندہ یتیمہ نو کپڑے پہناندہ ہے جڑا بندہ یتیمہ دا سہارا بندہ ہے وہ جڑا بندہ یتیمہ نال پیار کردہ ہے آمینہ دلال نے فرمایا آنا میں اور وقافی الیتیم آنا میں اور یتیمہ نال پیار کرنے والا کل قیامت والا دن ہوئے گا رب دی جنت دے اندر انج ہوواں گے جی میں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال دے جڑا بندہ یتیمہ نال پیار کردہ ہے جڑا بندہ یتیمہ نال محبت کردہ ہے سونیا یتیمہ نال پیار کریا کر محبت کریا کر اینا نال میں تینوں دسا میرے نبی نے کنے پیار کیتا میں تینوں دسنا نا میرے نبی بڑا پیار کریا کردے یتیمہ نال آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے صحیح البخاری دی روایت ہے ایک جنگ دا موقع ہے نا میرے نبی دا چچا زاد بھائی ہے نا نام حضرت جعفر ہے نا میرے نبی دا چچا زاد بھائیے حضرت علی جن مرتضی دا پیر
حضرت علی المرتضی دا ویر مینوں یاد ہے علی المرتضی کون ہے لوگ کہندے نے وہابی علی نوں نہیں مانتے میں کہ جڑا علی نوں نہیں ماندا اسی اوندے ایمان نہیں مانتے علی ساڈا شیر ہے علی رب دا دلیر ہے علی رب دا دلیر ہے میں قربان جاواں علی المرتضی میری محبت عقیدہ نوٹ کرنا میں قربان جاواں اوے کڈا سونا لگدا جنام علی دا پھر کو سبحان اللہ گل علی المرتضی دی کر رہا ہوں میرے نبی دا بڑا ہی پیارا صحابی ہے اوے کڈا سونا لگدا جنام علی دا او کیوں بنگیاں نو مننا غلام علی دا اور خیبر دا قلعہ جس نے گلایا خیبر دا قلعہ جس نے گلایا حسن و حسین دا جو بابا کلایا امیر المؤمنین ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا جنام علی دا میں قربان جاواں گل مختصر کرا مسلمانوں ماشاءاللہ اج دی ساڑی محفل دے خصوصی مہمان فضیلت الشیخ استاد العلماء قاری القرآن قاری عبدالرزاق ظاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لیا چکے نے اللہ قاری صاحب دا آنا سفر قبول و منظور فرمائے تے آخری گل کرا پھر میں اپنی بات نو ختم کرا ذرا توجہ ہے تو اڈی آخری گل نے تے اپنی بات نو ختم کر دینا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں دس لیا سا یتیمان پیار کرن کیویں کرنا ہے میرے نبی نے یتیم نال کیویں پیار کیتا ہے میرے نبی نے کیویں محبت کیتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چچا ذات بھائی ہے سیدنا مسلمان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دلال نے فرمایا ایک جنگ دا موقع آیا میرے نبی نے فرمایا جعفر ایک جنگ دے اندر جانا ہے سیدنا جعفر جنگ دے اندر آ گیا نے میدان جنگ دے اندر آ گیا نے لڑنا شروع کر دیتا ہے پیارے جعفر نے ایک ہاتھ دے اندر تلوار ہے ایک ہاتھ دے اندر اسلام دا جھنڈا ہے میرا پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چچا زاد بھائی لڑتا جا رہا ہے آخر کار ایک ظالم نے مسلمانوں وار کیتا سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ دے اوپر وار کیتا ہاتھ کٹ دیتا ہاتھ کٹ کے زمین دے اوپر گر گیا ہے اللہ میری توبہ میں قربان جاواں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی نے اسلام دا جھنڈا نہیں چھڑیا دوسرے ہاتھ دے اندر جھنڈا پھڑ لے اسلام دا ظالم نے پھر وار کیتا دوسرا ہاتھ بھی کٹ کے رکھ دیتا اے اللہ میری توبہ اور سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا صحابی ہے میرے نبی دا چچا ذات بھائی ہے اور سن اسلام نو برباد کرنے والیا اور سن اسلام دے نال دھوکہ بازی کرنے والیا آ میں تینوں دسا اسلام دے سچے ہیرو کون نے اسلام دے سچے پہریدار کون نے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بازو کٹا لینے پھر بھی اسلام دا جھنڈا نہیں چھڑیا سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ دونوں بازو کٹ گئے نے زمین تے گر گئے نے اسلام دے جھنڈے نو سینے نہ لالے صحابی دوڑ کے آیا چنڈا پکڑیا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جدو سینے نال جھنڈے نو لار آیا ظالمان نے تشدد کرنا شروع کر دیتا سینے دی اوپر تشدد کر رہے ہیں میں قربان جاواں بار کرنے شروع کر دیتے نے میں قربان جاواں یہ غور کیجئے توجہ کیجئے میرے نبی دا چچا ذات بھائی شہید ہو گیا اس دنیا تو رخصت ہو گیا آمینہ دلال کو خبر ملی ہے میرے نبی سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ دے گھر چلے گئے نے آمینہ دلال کر چلے گئے نے میرے نبی نے فرمایا آسمان تیرے بچے کی تھے نے فرمایا جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے انہوں بلایا گیا میرے نبی نے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ بچے نے پیار کیتا بچے نے محبت کی دیئے میرے نبی پیار بھی کیتی جا رہے نے تیروئی بھی جا رہے نے اسماء بنت امیس پوچھ دیا نے سونیا
ہسدے بھی ہو تے پیار بھی کیتی جاندے ہو تے روئی بھی جاندے ہو، مسئلہ کی ہے؟ فرمایا اسما کیونکہ انہاں نال پیار اس وجہ تو کر رہا ہوں، آج تو بعد بچے یتیم ہو گئے نے اور میں انہاں نال پیار کرنا میں قربان جاواں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یتیماں نال پیار کیتا، محبت کیتی، اللہ دا قرآن کہہ رہا تو ہی پیار کریا کر۔ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا جڑا ظالم یتیمہ دا مال کھائے گا اندہ ٹھکانا وہ اے نہ سمجھے میں مال کھا رہا ہے، بلکہ انہیں مال نہیں کھاتا، جڑیاں بھی چیزاں کھاتیاں نے یتیمہ دا انہیں اپنے پیڑ دے اندر آگنوں انگاریاں نال بھر لیا ہے۔ یتیمہ نال پیار کرو، محبت کرو، انہاں نال پیار کریا کرو، انہاں نو سہارا دیا کرو۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو یتیمہ نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔